جی نیکسٹ کویشچن ہے کہ امام کی تعریف کیا ہے؟ امام بخاری بھی امام ہے، امام ابو حنیفہ بھی امام ہے، امام ابن تیمیہ، امام احمد رضا خان بریلی اور امام مسجد بھی امام ہے۔ آپ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی امام کائنات اور امام الانبیاء کہتے ہیں، اور آپ کے اسٹوڈنٹس تو آپ کو بھی امام کہتے ہیں، تو اس کی ذرا وضاحت کرو۔ میرے اسٹوڈنٹ جڑے مینوں امام کہندے نا، تواڈے والا امام نہیں کہندے، وہ امام اس لیے کہتے ہیں کہ میرا نام امام ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا، EMAM ایبریویشن بنتی ہے، اس کی وجہ سے وہ امام کہتے ہیں۔ تو وہ آپ یہ نہ سمجھیے گا آپ والا امام ہے، اور اگر کوئی دوسرے والا امام کہتا ہے تو اس کو یعنی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ باقی رہا یہ امام جو ہے نا، امام کی ڈیفینیشن ویسے تو آپ قرآن پاک میں ایک آیت بھی آتی ہے نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا۔ یعنی پرہیزگار لوگوں کا امام کا مراد کیا ہے؟ کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پرہیزگار ہوں اور ہم ان کے امام ہوں۔ امام کہتے ہیں فور فادرز، پرکھ، بڑے بزرگ، لیڈرشپ پہ فائز، آگے بڑھ جانے والے۔ امام مسجد بھی آگے کھڑا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ مسئلہ بھی آتا ہے فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ، ٹھیک ہے نا، تو یعنی لیڈرشپ۔ اور اس کو آپ انگلش میں کہیں نا، صحیح اپروپریٹ ٹرانسلیشن امام کی انگلش میں ہوگی ایکسپرٹ۔ جو حدیث کی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے تو وہ وہاں پہ امام ہے، جیسا کہ امام بخاری کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے اور ہم امام بخاری کہتے ہیں، تو وہ امام حدیث کی فیلڈ کے امام ہے۔ امام شافعی جو ہیں وہ فقہ اور فلسفہ اس فیلڈ میں امام ہے۔ اس طرح منطق اور فلسفے کے اعتبار سے امام ابن تیمیہ کی بھی خدمات ہیں، یعنی مجھے ان سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو ان کی پازیٹیو چیزیں وہ ہیں۔ اس طریقے سے امام رضا بریلوی جو ہیں وہ امام ہیں صوفیاء کے، کہ صوفیاء 1000 سال تک جو اپنے نظریات قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکے تھے، وہ احمد رضا بریلوی صاحب نے ضعیف الاسناد حدیثیں جمع کر کے اس کو ثابت کر دیا۔ تو یہ بہت بڑی ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے، اس حوالے سے وہ امام ہے۔ اور آپ کے امام مسجد اس لیے امام ہے کہ وہ آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، وہ آپ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے مقتدی ہیں۔ اللہ کے نزدیک امام کون ہے نا، وہ ہمیں نہیں پتا۔ وہ امام پھر امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی ہیں۔ شریعت میں اصل میں امام کی ٹرم جو ہے وہ حاکم وقت کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اسی کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، بشرطے کہ اس امام کی بیعت جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ ہو، تلوار کے زور پر بدماشی سے نہ ہو۔ یزید کو نہیں ہم امام مانتے، ٹھیک ہے نا، وہ مسئلہ نمبر 101 میرا دیکھ لیں۔ جو واقعی امام تھے، خلیفہ راشد تھے، ان کی آپ نے بیعت کرنی ہے، ورنہ تو آج کل جماعت المسلمین والوں نے بھی اپنا امام کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ جماعت جو چھوڑ دے اس کو بھی مرتد کہتے ہیں۔ ہمارے عثمان بھائی مرتد ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، جی بولوں گے، کیونکہ جماعت المسلمین چھوڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جب ہماری حکومت آئے گی تو پہلے ان کو شہادت کے درجے پہ فائز کریں گے۔ اس لیے عثمان بھائی بھی دعا کرتے ہیں کہ مولوی نہیں حکومت کرتے نہ آئے، ٹھیک ہے، ان کو مرتد کہتے ہیں وہ، کیونکہ ان کی جماعت چھوڑی ہے۔ حالانکہ اسلام پہ مرتد وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی جماعت کو چھوڑے۔ سر آپ کے سارے بزرگوں کی جماعتیں بھی کو چھوڑ دے نا، وہ اسلام سے مرتد نہیں ہوتا۔ ایون میں اس سے بڑی بات کر رہا ہوں، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی بھی بیعت کو توڑ دے نا، وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ کہا گیا جاہلیت کی موت مرا، کفر کی موت نہیں۔ ورنہ سعد ابن عبادہ نے تو نہ حضرت ابو بکر کی بیعت کی ہے نہ حضرت عمر کی، بخاری مسلم میں، تو کسی کی جرت ہے کہ سعد ابن عبادہ کو کہ وہ کفر کی موت مر گئے؟ جو 155 اصحاب صفہ کا کھانا اس کے گھر سے جاتا رہے، خزرج کا وہ سردار سعد ابن عبادہ، یعنی میں تو کہتا ہوں کہ پوری امت پہ اس کا احسان ہے، جس نے نبی علیہ السلام کے شاگردوں کو پالا ہے اور ان کو اس قابل کیا ہے کہ ان کو فکر معاش سے آزاد کر کے نبی علیہ السلام کا شاگردگی۔ حضرت ابو ہریرہ، ابو دردہ، یہ لوگ حدیثیں کیوں اتنی بیان کرتے تھے؟ پورا دن حضور کی خدمت میں رہتے تھے، اور ان کی خدمت ابو دردہ کا وہ سعد ابن عبادہ کر رہے ہوتے تھے۔ اصحاب صفہ کو وہ سپورٹ کرتے تھے فائنینشلی، تو کس کی جرت ہے کہ وہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ وہ کفر کی موت مرے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ سیدنا علی نے خود 6 مہینے حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہیں تو نہیں کہا کہ تم جاہلیت کی موت، کفر کی موت مر رہے ہو۔ الٹا صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر ان کے گھر گئے اور باقاعدہ رو پڑے اور کہا کہ ہم اہل بیت کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ہمیں صرف یہ آپ سے یعنی غم ہے کہ آپ نے خلافت کے مشورے میں اہل بیت کو شامل نہیں کیا۔ اس پہ حضرت ابو بکر رو پڑے، یعنی مان لیا کہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے، اگرچہ وہ بدنیتی میں مس ہینڈل نہیں ہوا تھا، حالات و واقعات ایسے تھے۔
وہ شیعہ بھی دوسری طرف غلو کرتے ہیں، وہ ایسا مسئلہ نہیں تھا. پھر حضرت علی کی للہیت دیکھیں، انہوں نے کہا کہ میں بند کمرے میں بیعت نہیں، اعلانیہ بیعت آپ کی کروں گا. ورنہ اگر انہوں نے شرمندگی چھپانی ہوتی تو کہتے ٹھیک ہے حضرت میں بیعت کر لی، بعد جا کے دس دو. اب یہ بہت بڑا ڈیسیژن تھا کہ 6 مہینے ایک بندہ بیعت نہیں کر رہا، اب اس کو پبلکلی آگے کہنا پڑے کہ یار میں بیعت کرتا ہوں. تو لوگوں نے تو کہنا تھلے لگ گئے ہیں نا. لیکن جن لوگوں میں للہیت ہوتی ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، پہلے حضرت ابو بکر ممبر پہ چڑھے، انہوں نے حضرت علی کے فضائل بیان کیے اور ان کے بیعت نہ کرنے کی وجوہات، ان کے ایکسکیوزز بیان کیے اور ان کو انڈورس کیا. پھر حضرت علی چڑھے ممبر پہ اور انہوں نے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے اور اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ اے ابو بکر، اللہ نے جو ہم پر آپ کو فضیلت دیا، ہم آپ سے حسد نہیں کرتے. یہ میں نے حدیث قرطاس پہ 55 مسئلہ پورا ریکارڈ کرایا 3 گھنٹے کا. حدیث قرطاس یعنی کاغذ قلم والی حدیث کا تحقیقی جائزہ اور وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ، اس کو دیکھ لیں تو میں نے اس میں یعنی یہ ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کیا. تو وہ امام کا جو بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے یعنی امام کہتے ہیں جو لیڈرشپ کے اوپر فائز ہو، وہ کسی بھی فیلڈ کا امام ہو سکتا ہے. تو یعنی کرکٹ کی فیلڈ میں بھی کوئی امام ہو سکتا ہے. یعنی ویوین رچرڈ جو ہے وہ کرکٹ کی فیلڈ کا امام ہے. ڈان بریڈ مین، ٹنڈولکر، وسیم اکرم، ٹھیک ہے نا. یعنی جو جس فیلڈ کے اندر اتھارٹی مانا جاتا ہو، ایکسپرٹ. اس طرح اسماء و رجال کی فیلڈ کے امام بھی ہیں جن کو صرف اہل علم جانتے ہیں. یحییٰ ابن معین جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ حدیث کی فیلڈ میں اسماء و رجال میں جرح اور تعدیل کے امام مانے جاتے ہیں. لیکن یہ عام بندوں کو نہیں پتا. عام بندے تو امام بخاری امام مسلم کو ہی جانتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، جو مشہور زیادہ ہو گئے ہیں. اور فقہ میں بھی آپ نے 4 امام بنائے ہوئے ہیں. 4 امام نہیں ہے سر. پرانے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اگر پرانے زمانے کا کوئی بندہ زندہ ہو جائے نا کہ 4 امام کیا ہوتے ہیں، وہ کہے گا کیڑے امام تو اتنے نے. صحیح بات، ٹھیک ہے. ایون آپ امام ترمذی کی کتاب میں دیکھ لیں، آپ کو کہیں 4 اماموں کا اس حوالے سے ڈویژن نہیں ملے گی. وہ احمد بن حنبل کا، امام مالک کا، سفیان ثوری کا، عبداللہ بن مبارک کا، اہل کوفہ کا، اور بڑے بڑے ائمہ، امام وکی کے ان کے نام لکھیں گے. وہ آپ کہیں یار یہ کون سے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ بعد میں لوگوں نے پارٹی بازی بنا کے نا، وہ مجھے مولانا اسحاق صاحب کی بات یاد آ گئی رحمہ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، نیک کاموں کا اجر دے. مولانا اسحاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے مولانا اسحاق صاحب بڑے سختی سے حامی تھے کہ نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں. ایون ایران کے شیعہ بھی نبی الاسلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں. پاکستان کے جو عزادار ہیں انہوں نے ڈھکوسلا مچایا، انہوں نے کہا نہیں جی بیٹی ایک ہی تھی، باقی 3 جو ہیں وہ پہلے خامند سے تھیں حضرت ختیجہ کے، اور اس لیے حضور کی بیٹیاں ہیں، وہ آپ کی سلبی بگوٹن بیٹیاں نہیں ہیں. جبکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا رافضی جس کو ایران والوں نے ایران سے نکال دیا ہے، ٹھیک ہے، یاسر الحبیب، جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا خلفائے ثلاثہ کے اوپر تان کرنے کا. اس سے یعنی انٹرنیشنل یعنی ایک فورم کے اوپر میڈیا کے اوپر پوچھا گیا ہے کہ بتائیں کہ حضور کی کتنی بیٹیاں. اس نے کہا جی مجھے سخت اختلاف ہے ابوبکر عمر عثمان سے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں اپنی تھیں اور ان میں سے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے عقد میں تھیں. اس سے میں ڈینائی نہیں کرتا ہوں. باقی وہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی فضیلت بن جائے، لیکن وہ کہتا ہے یہ بات سے انکاری نہیں ہے. تو مولانا اسحاق صاحب جو ہے انہوں نے ایک بلکہ اس کے اوپر لیکچر بھی دیا. اور یہ جو ضرب تقسیم ہے یہ شیعہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی، اتنے سال پہلے، یہ ساری کہانی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ختیجہ کی عمر 40 سال تھی جب وہ حضور کے عقد میں آئی ہیں؟ ٹھیک ہے، اس طرح کوئی اتھینٹک نہیں چیز، یہ ساری سیرت کی کتابوں میں. یہ ہم بھی یعنی ایون اندازے سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ پوری کہانی کھڑی کر رہے ہوتے ہیں وہ خود نہیں ہوتی. تو مولانا اسحاق صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اچھا جی اگر یہ بتائیں حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ بیٹی ایک ہی مشہور ہوئی ہے؟ بات تو ٹھیک ہے کہ نام تو حضرت فاطمہ کا ہی ملتا ہے، حضور کی اولاد بھی. تو انہوں نے کہا کہ پتر گل یہ ہے کہ فاطمہ نو پارٹی مل گئی ہے، باقی 3 نو پارٹی کو نہیں ملی. سر صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. بھٹو کو بھی اگر پیپلز پارٹی نہ ملی ہوتی تو آج بھٹو زندہ ہوتا. پارٹی کی وجہ سے زندہ ہے نا. تو حضرت فاطمہ کو پارٹی مل گئی، ٹھیک ہے، اور باقی 3 کو پارٹی کو نہیں ملی. یعنی کوئی ایسی جماعت نہیں ملی جو ان کے نام کے اوپر یہ معاملات. لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضرت فاطمہ والی فضیلت کسی اور کی نہیں ہے.
یہ تو یعنی ایک مسلم بات ہے، لیکن اس سے باقیوں کا ڈنائی نہیں. یعنی اگر آپ خلفائے راشدین کی شان لے کے حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف یا سعد بن ابی وقاص، ان لوگوں کی شان کو ڈنائی تو نہیں کر سکتے، ان کی اپنی کنٹریبیوشنز ہیں دین کے لیے. تو اسی طریقے سے سر امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور احمد بن حنبل کو پارٹیاں مل گئیں، اور پارٹیاں ایسی وفادار ملیں کہ 400 سال تک انہوں نے خانہ کعبہ میں 4 مسلے بھی ڈلوا دیے جو میں اٹھوائے نے آ کے، کیونکہ دماغوں سے میں نے اڑوائے ہیں. فزیکلی تو سعودی حکومت نے اٹھوائے تھے، لیکن دماغوں میں ان کی یاد تازہ تھی، تو وہ میں نے وہ ختم کر کے ان کے دماغوں سے بھی نکال دیے کہ یہ بدعت تھی. جس کو تم کہتے تھے اجماع امت ہوا ہے، اجماع ٹوٹ کیسے گیا؟ اجماع تو کبھی نہیں ٹوٹتا. اجماع کیسے ٹوٹ گیا؟ مسئلے اٹھا کیسے دیے؟ اور میں نے کہا کہ اب یہ قیامت تک نہیں ہوگا، کیونکہ چوتھے مسئلے کا پھر رولا پڑ جائے گا کہ وہ حنفی دیوبندیہ ہوگا یا حنفی بریلویہ ہوگا، وہ انگوٹھے چومنے والا حنفی امام کعبہ ہوگا یا بغیر چومنے والا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو 4 اماموں والا میرا کلپ بھی دیکھ لیں. تو سر 4 اماموں کو مل گئی پارٹیاں، ورنہ ان 4 اماموں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے نام کے اوپر بھی فرقے بننے ہیں. ان کی کہیں یہ تعلیمات نہیں. ہم اماموں کو کریٹیسائز نہیں کر رہے. آج اگر میں عیسائیت کو کنڈیم کرتا ہوں، نعوذ باللہ، مجھے وسوسہ بھی نہیں آتا کہ میں حضرت عیسیٰ کے لیے کہیں نفرت رکھ رہا ہوں دل میں، ناٹ ایٹ آل. اسی طریقے سے اگر میں کسی امام کے نام پہ بنائے ہوئے فرقے کو کنڈیم کرتا ہوں تو آپ حسن ظن رکھیں کہ ہمارا ان اماموں کے بارے میں کبھی وسوسہ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں آپ لوگ جو قرآن میں آتا ہے نا کہ بزرگ خود مخالف ہو جائیں گے اپنے فالوورز کے، آپ وہ جو ہے نا اولاد ہو جس کی وجہ سے آپ کے بزرگ جو ہیں آپ کے مخالف ہو جائیں گے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے برے کرتوتوں پہ ان کے مخالف ہو جائیں گے.